چاہے حکومت چلی جائے کسی بھی طرح کوئی سیاسی کمپرومائز نہیں کرنا کہ آنے والے چند دنوں میں اس ملک میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی، کھلم کھلا یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو ساری خبریں اداروں کے اپنے لوگ دیتے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا اگر کچھ ہاتھ نہیں آتا تو ساری لنکا کو آگ لگا دو۔ میں عمران خان کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر تم حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہو، اگر تم جھوٹے نہیں ہو، مکار نہیں ہو، دغا باز نہیں ہو، فراڈیے نہیں ہو، تو اپنے دونوں بیٹوں کو کہو کہ کل صبح آزادی مارچ وہ لیڈ کریں گے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملک میں سیاسی گہما گہمی عروج پہ ہے، بڑی بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتیں لندن میں جاری ہیں، کچھ بڑی ملاقاتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، جیسے پاکستان کی مستقبل کے نہایت اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ لندن والوں نے تو یہ طے کر لیا کہ اس بار چاہے حکومت چلی جائے کسی بھی طرح کوئی سیاسی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اسی پیغام کے ساتھ نواز شریف نے آنے والے کچھ دنوں میں واپسی کی ٹکٹ بھی کٹوانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران خان اب جھوٹ کا ایک نیا ٹوکرا سامنے لانے والے ہیں۔ انہوں نے ارسلان بیٹے کو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان کے ہر شہری کے واٹس ایپ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے اداروں کے ساتھ معاملات بالکل ٹھیک ہو چکے۔ الیکشن کا ایک فلپ ڈرامہ بھی رچایا جا رہا ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اصل حقائق بتانے سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ آنے والے چند دنوں میں اس ملک میں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی، عمران خان نئی تعیناتی کو متنازع بنانے کے لیے کون سی نئی سازش کر رہا ہے، عمران خان کے عالمی میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویوز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور بہت جلد آپریشن رد الفساد پارٹ 2 شروع ہونے والا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے وہ کر لیں، اور پھر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ وہ شخص جو اپنے سیاسی مخالفین کے پروٹوکول پہ انگلیاں اٹھاتا تھا، جب اس کے اپنے بچے اس کو ملنے آتے ہیں تو ایئرپورٹ کیسے بند کر دیا جاتا ہے جیسے بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جو سیکیورٹی ہے اور پروٹوکول ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کچھ کیا گیا، اور دوسری طرف سرکاری خرچے پر یہ قوم کا داماد کیسے بنا ہوا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ عمران خان پچھلے چند دنوں میں ریاست اور اس کے اداروں کا جس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے، وہ قوم اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے جس قسم کی پھلجھڑیاں چھوڑ رہا ہے، اس کے بعد اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو مزید ریاست کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید اس ملک کے ساتھ کھلواڑ بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ حکومت نے ایک پوری لائبریری بنائی ہے جس میں صرف عمران خان اس کے کارندوں کی اداروں کے مخالف ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کا پہلے ہی عالمی معیار کے مطابق فورینسک بھی ہو گیا، تاکہ جب وہ عدالت میں پیش ہوں تو کسی قسم کا کوئی شبہ یا عمران خان کے وکلا کا کوئی بہانہ جو ہے نا وہ نہ چلے کہ وہ ڈیپ فیک کر راکھ نہ لاپ سکے۔ اور ان میں جو دفعات شامل کی جا رہی ہیں، پہلے میں آپ کو ان کی تفصیلات بتا دوں۔ اس مقدمے میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 120 شامل ہو سکتی ہے۔ پی پی سی کی یہ دفعہ ملک کے اندر رہتے ہوئے اداروں کے خلاف منظم سازش کے متعلق ہے، اور عمران خان اپنے کئی انٹرویوز میں کھلم کھلا یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو ساری خبریں اداروں کے اپنے لوگ دیتے ہیں، جو کہ اداروں میں پھوٹ ڈالنے کی بہت بڑی کوشش ہے۔ جو ملزم اس جرم کا مرتکب ہوا اس کو کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور دوسری دفعہ 124A ہے۔ یہ دفعہ ان ملزمان پہ عائد کی جاتی ہے جو جان بوجھ کر اس ملک کی سلامتی پہ سوالات اٹھاتے ہیں، جو اس ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک کے ایٹمی اثاثوں اور اس کے قومی رازوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اس کی کم از کم سزا 7 سال قید ہے۔ اب اگر آپ عمران خان کی تقریروں کو غور سے سنیں تو شاید ہی کوئی ایسی تقریر ہو جس میں ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت کے لیے نہ اکسایا ہو، جس میں قانون ہاتھ میں لے کے انتشار پیدا کرنے کی بات نہ کی ہو، بلکہ آپ اس کے عالمی میڈیا کو انٹرویو سن لیں، اس کے ہر فریم میں آپ کو صرف ایک ایسا شخص نظر آئے گا جو شکستہ حال ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ٹی وی پر ہی منتیں شروع کرتے کہ بس 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 پلیز ایک بار کرسی پہ بٹھا دو، ورنہ میں اسی طرح بلیک میل کرتا رہوں گا، افسران کی عزتیں تار تار کرتا رہوں گا۔ وہ پلانٹڈ انٹرویوز کے ذریعے اس ملک میں لوگوں کے جعلی انقلاب کے لیے اکسا رہا ہے، قومی سلامتی کے اداروں پہ سنگین قسم کے الزام لگا رہا ہے۔ دوسری تو ان کے سوشل میڈیا کے جنگجو بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو عالمی میڈیا کی کوریج مل رہی ہے۔ اصل میں ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا، یہ سارے کے سارے انٹرویوز عمران خان کی سابق اہلیہ ارینج کروا رہی ہیں، جس میں سازش کا بیج بویا جا رہا ہے، اور جو باقی رہی سی کسر ہے وہ امریکن لابنگ فرم پورا کر رہی ہے۔ بس ایک کمی رہ گئی ہے کہ انٹرویو کے لیے تو گورے مان جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کے لیے نہیں مانتے کہ اسکرپٹ بھی بنی گالا یہ زمان پاک سے آئے۔ جب اپنی مرضی کے سوال کرتے ہیں تو پھر یا تو آواز نہیں آتی یا پھر کرکٹ کے پرانے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔
3 انٹرویوز میں سے اس سے ایک ہی سوال کیا گیا کہ جن لوگوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف ایک ثبوت ہے جو پیش کر سکے. ایک نے جواب کی بجائے کرکٹ کی 3000 سال پرانا تاریخ سن لی, ایک نے ورلڈ کپ کے قصے سنے اور ایک نے بیٹھ کے مغرب کی تاریخ سنی. جواب کسی کو نہیں ملا. اب تو کریڈٹ لینے کی بھائی صاحب کو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ کا کریڈٹ بھی خود لے رہے ہیں کہ بابر اعظم کو کپتان میں نے بنایا تھا. ہو سکتا ہے کل کو یہ کہے کہ قومی پرچم کا بھی اصل ڈیزائن تو میں نہیں دیا تھا. اپنے جعلی خاندان والے بنا کر گول میں اس کانفرنس میں تو پہلے بٹھا چکا ہے, اور ابھی ممکن ہے کہیں پاکستان کا خواب بھی اسی کے رشتہ داروں نے نہ دیکھا ہو, اور پاکستان کا نام رکھنے پہ ہمارے گھر والوں نے پرچیاں ڈالی تھی. یہ سب آئے گا, لیکن اب کوئی فارمولا نہیں چل رہا. نہ تو انٹرنیشنل میڈیا کے کوئی انٹرویوز کام آ رہے ہیں کیونکہ ان انٹرویو سے جھوٹ کا مزید پول کھل رہا ہے. نہ ہی اب سوشل میڈیا کے انقلابی کسی طرح کام آ رہے ہیں جنہیں 5th جنریشن وار لڑنی ہے, ان کو کی بورڈز کا محافظ بنایا گیا ہے. اس لیے فرسٹریشن اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک نئی چیز پر کام ہو رہا ہے. یہ آخری بازی کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مبینہ طور پہ عنقریب ایک پہلے سے کئی گنا بڑی سوشل میڈیا کیمپین لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اسٹوڈیو بن چکا ہے, پورا ایک مانیٹرنگ سیل اس میں قائم ہے. جعلی مواد کی تشہیر کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ بھی سائٹ پہ ہو چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے آرمی کے کچھ سینئر افسران کے خلاف بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کیا جائے گا. انہیں متنازع بنانے کے لیے اس حد تک جعلی مواد کی بمبارڈمنٹ کی جائے گی کہ لوگ اس سفید جھوٹ کو سچ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ مفاہمت کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اب دوسری طرف سے صاف لفظوں میں انکار ہو چکا ہے کہ لاڈلے کسی صورت اب مزید لاڈلا بن نہیں, کسی صورت اس کو انگلی پکڑ کے اقتدار کی راہ نہیں دکھائی جائے گی, کسی صورت اس کے ماضی کے کارناموں پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا. اس لیے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا اگر کچھ ہاتھ نہیں آتا تو وہ ساری لنکا کو آگ لگا دو اور اس ملک کو آگ میں جھونکا جائے. اس کی تیاری زمان پاک میں ہو رہی ہے. لانگ مارچ کے دوسرے مرحلے کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے جو باتیں کہی ہیں ان سب کا منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے گا, کیونکہ ہر طرف سے اسلام آباد کو گھیرے میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک طرف گجرات سے, دوسری طرف فیصل آباد سے اسد عمر کے قافلے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں. زمان پاک کی سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے, لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیے اہلکار کمانڈوز KPK سے آئے ہیں, جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عمران خان کو اب پرویز لائی پہ کوئی بھروسہ نہیں رہا. بلکہ جو ملاقات میں تلخی پچھلے دنوں زمان پارک ہوئی تھی, اب حالات اس سے زیادہ خراب ہو چکے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرفتاری کے ڈر سے اب سیکیورٹی مزید سخت ہو گئی ہو, کیونکہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا تو KPK ہی کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اسلام آباد کی سڑکوں میں فائرنگ کی تھی. 15 پولیس کمانڈو زمان پاک پہنچ چکے ہیں. ان پر مزید خرچہ ہوگا اور یہ ان 2.25 کروڑ سے الگ ہوگا جو پہلی وفاق ہر مہینے عمران خان کی سیکیورٹی پہ خرچ کر رہا ہے. اب تو اور سرکاری خرچے پہ حفاظتی دیواریں بنائی جا رہی ہیں. اچھا, پہلے تو اس کو وزیر اعظم بنایا تھا, اب یہ قوم کا داماد بن گیا. میں نے آپ کو آخر میں ایک سوال بھی کرنا ہے, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دینا. لیکن پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ عمران خان اب جتنی ایڑیاں رگڑ لے, زمان پاک اور بنی گالہ سے جتنی مرضی سازشی تھیوری تیار کر لے, سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی مرضی کردار کشی کروا لے, اس کے لیے آپریشن رد الفساد پارٹ 2 شروع ہو چکا ہے. یہ سوشل میڈیا کے زومبیز کے خلاف ہوگا اور ان بیوروکریسی کے افسران کے بھی خلاف ہوگا جو کسی نہ کسی طرح عمران خان کی مدد کر رہے تھے. جس نے اس ملک کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی, وہ سارے درگے میں آنے والے ہیں. دیکھتے جانا. اب آپ کو میں نے ایک سوال پوچھنا ہے, بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے, دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے صحیح جواب دینا. میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی تھی, پوری بات نہیں بتائی, کہ عمران خان کے بیٹے آئے, ان کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملا, لاہور ایئرپورٹ کو سیل کر دیا گیا, ان کو سرکاری خرچ پہ جس طرح سے غیر پاکستانیوں کو یہاں پہ عزت دی گئی اور پروٹوکول دیا گیا وہ تو سب جانتے ہیں. یہ خدا نہ خواستہ کسی اور نے کیا ہوتا تو ابھی تک سوشل میڈیا پہ آگ لگ گئی ہوتی. لیکن اب میں عمران خان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان تم حقیقی پاکستانی ہو, اگر تم حقیقی انقلاب لانا چاہتے ہو, اگر تم حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہو, اگر تم جھوٹے نہیں ہو, مکار نہیں ہو, دغا باز نہیں ہو, فراڈیے نہیں ہو, تو اپنے دونوں بیٹوں کو کہو کہ کل صبح آزادی مارچ وہ لیڈ کریں گے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ان کے بچے مر سکتے ہیں تو تمہارے بچے بھی مر سکتے ہیں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو بند کر دو اپنا یہ ڈھونگ. اللہ حافظ.